بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنی آبادی میں پہنچے تو پوری آبادی مشک و عنبر کی خوشبو آنے لگی۔ ہر شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے لگا۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے خیمے میں آئی تو میری چھاتیاں جو پہلے خشک تھیں وہ دودھ سے بھر گئیں۔ دائیں چھاتی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پیا اور بائیں چھاتی صرف میرے بیٹے عبداللہ کے لیے چھوڑ دی، جس سے میرے بیٹے عبداللہ نے دودھ پیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں اور میرا خاوند بچوں کو سلانے کے بعد خیمے سے باہر گئے تو ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہماری جو اونٹنی کمزور اور لاغر تھی اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، اور اسی طرح ہماری بکریوں کے گر بھی دودھ سے لبالب تھے۔ وہ بکریاں جو چند گھنٹے پہلے ایک بوند تک دینے کے قابل نہ تھیں، اب اسی معجزے کے زیر اثر ایسی سیراب ہو گئی ہیں کہ ان سے سفید خوشبودار دودھ کی نہریں جاری ہو گئی۔ ہم دونوں میاں بیوی نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ اس طرح بڑی پرسکون رات گزری۔ جب قبیلے کے باقی لوگوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بکریوں کا یہ حال دیکھا تو یہ سمجھے کہ یہ کوئی جڑی بوٹی کا کرشمہ ہے جو حضرت حلیمہ سعدیہ کے خاوند حارث بن عبد الرزاق کے ہاتھ لگ گئی ہیں، جسے انہوں نے بکریوں کو کھلا دیا ہے، اور یوں بکریاں اس طرح سے دودھ دینے لگی ہیں۔ مگر یہ بات بھی ان کے لیے محض خام خیال ہی ثابت ہوئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 8 ماہ ہوئی تو آپ نے پہلی مرتبہ گفتگو فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 9 ماہ ہوئی تو آپ فصیح و بلیغ گفتگو فرمانے لگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے شوہر حارث بن عبد الرزاق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر جب اپنے قبیلے میں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے وہ تمام علاقے جو سوکھے ہوئے اور خشک کھیتوں پر مشتمل تھے سب میں جان پڑ گئی۔ وہ سب ایسے نظر آنے لگے جیسے کسی نے ان پر آب حیات چھڑک دیا ہو۔ نہ صرف یہ کہ سارا علاقہ سرسبز و شاداب ہو گیا بلکہ حضرت حلیمہ کی اونٹنی اور بکریاں بھی زیادہ ہو گئی۔ تمام مکانات میں خوشبو عنبر کی خوشبو پھیل گئی اور لوگوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ڈال دی۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے اور پرورش پانے کے لیے ان کی والدہ سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود سے لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق تمام تر باتیں بتا دی جو اس وقت وقوع پذیر ہوئی تھی۔ ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا چند یہودیوں کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے یہودیوں کو وہ تمام باتیں بتا دی جو حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں بتائی تھی۔ یہ تمام باتیں سن کر وہ یہودی کہنے لگے کہ انہیں قتل کر دو۔ پھر ان یہودیوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے پوچھا کہ کیا یہ یتیم ہے؟ حضرت حلیمہ نے اپنے شوہر کی جانب دیکھتے ہوئے فرمایا کہ یہ یتیم نہیں بلکہ ان کے باپ تو یہ ہیں اور میں ان کی ماں ہوں۔ اس جواب پر یہودیوں نے کہا کہ اگر یہ یتیم ہوتے تو ہم انہیں ضرور قتل کر دیتے۔ حضرت حلیمہ مزید فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کپڑوں میں بول و براز نہیں فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بول و براز کا ایک وقت مقرر تھا۔ جب بھی میں ارادہ کروں کہ آپ کے کان مبارک کو دودھ وغیرہ سے صاف کر دوں تو غیب سے مجھ پر سبقت ہوتی اور آپ کا دہن مبارک پاک اور صاف ہو جاتا۔ جب کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ستر مبارک کھل جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرکت کرتے، فریاد کرتے، یہاں تک کہ میں صدر ڈانپ دیتی، اور اگر ڈانپنے میں میری طرف سے تاخیر یا کوتاہی ہو جاتی تو غیب سے اسے ڈانپ دیا جاتا، یعنی فرشتے اسے فوراً ستر چھپا دیتے۔ حضرت حلیمہ بیان فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 2 سال ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسب وعدہ مکہ مکرمہ میں واپس چھوڑنے کا وقت آ گیا۔ میرا دل نہیں مانتا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات سے ہم مستفید ہو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشو و نما دوسرے بچوں سے نرالی تھی۔ ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشو و نما اتنی ہوتی جتنی دوسرے بچوں کی، ایک ماہ میں اتنی ہوتی جتنی کہ دوسرے بچوں کی 1 سال میں ہوتی ہے۔ روزانہ ایک نوری آفتاب کی مانند آپ پر اترتا اور آپ کو ڈھانپ لیتا۔
روزانہ دو سفید مرغ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گریبان میں داخل ہو کر روپوش ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ روتے، نہ چلاتے اور نہ بدخلقی کا اظہار فرماتے۔ شروع سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی حال تھا۔ حضرت حلیمہ نے 2 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پرورش میں بہت ہی محبت سے پالا۔ انہوں نے اپنے دودھ میں محبت، فصاحت اور بلاغت کھول کھول کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پلائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدت پوری ہو چکی، آپ کا دودھ چھڑایا گیا۔ جسمانی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ہم عمر سے دگنے نظر آتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 2 سال کی ہو گئی تو ہمارے معدے کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماں کے حوالے کرنا تھا، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابھی واپس نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اسی وجہ سے میں بہت مغموم اور پریشان تھی کہ یہ خیر و برکت کا منبع ہم سے جدا ہو جائے گا۔ میرا دل انہیں کسی بھی حالت پر چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس لوٹانے کے لیے آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مکہ مکرمہ میں لے گئی، مگر دل سے مزید انہیں پاس رکھنے کی خواہش مند تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے معجزات و برکات کا مشاہدہ کیا تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ ان دنوں میں مکہ مکرمہ میں کسی وبائی مرض کا بہت زیادہ زور تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ سے مزید اپنے پاس رکھنے کا خیال ظاہر کیا، تو سیدہ آمنہ نے اس وبا کی وجہ سے واپسی پر کوئی اصرار نہ کیا، اور یوں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مراد پوری ہوئی، اور وہ خوشی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر دوبارہ اپنے گھر واپس چلی آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 3 سال ہوئی تو انہوں نے اپنے رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ مادر گرامی، مجھے یہ بتائیں کہ میرے بہن بھائی کہاں جاتے ہیں؟ حضرت حلیمہ نے عرض کیا کہ میری جان آپ پر فدا ہو، آپ کے بہن بھائی تو بکریاں چرانے جاتے ہیں اور شام کو واپس آ جاتے ہیں۔ اس جواب پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مادر گرامی، مجھے آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ کیوں نہیں جانے دیتی تاکہ میں بھی اس علاقے کی سیر کروں اور بکریاں چراؤں؟ لہٰذا آج سے میں بھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جایا کروں گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت روکا، لیکن آپ نہ مانے اور بہت ہی زیادہ اصرار کیا۔ حضرت حلیمہ نے یہ دیکھ کر آپ کو اجازت دے دی، چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے جایا کرتے تھے۔ جب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے جانے لگے تو حضرت حلیمہ کی بکریوں میں روز بروز اضافہ ہونے لگا۔ بکریاں زیادہ سے زیادہ دودھ دینے لگیں اور بکریاں بھی موٹی تازی ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک لگتے ہی چراگاہوں میں ہریالی بڑھ گئی۔ یہ منظر دیکھ کر برسات قبیلے کے لوگ بہت خوش ہو گئے۔ ایک بار حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اپنے ساتھ دے کر حزیل کے کیف و شناس کے پاس پہنچی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی چلا اٹھا کہ اے قوم عرب، اس بچے کو فوراً قتل کر دو، کیونکہ انقریب یہ تمہارے ہم مذہب لوگوں کو مار دے گا کہ تمہارے بتوں کو بھی توڑ دے گا اور تم پر غالب آ جائے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب یہ سنا تو وہ آپ کو لے کر وہاں سے فوراً واپس آ گئی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ہمراہ بکریاں چرانے کے لیے جنگل گئے ہوئے تھے۔ اچانک آپ کا رضائی بھائی دوڑتا ہوا گھر آیا اور اپنے والد ماجد اور والدہ سے کہنے لگا کہ ہم بکریاں چرا رہے تھے کہ اسی دوران 2 سفید پوش آدمی آئے اور ہمارے بھائیوں کو زمین پر لٹا کر ان کا شکم مبارک چاک کرنے لگے۔ اس کے بعد وہ اس کو سی رہے تھے۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر کے ہوش اڑ گئے اور وہ اسی طرف روانہ ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ کھڑے ہیں، ان کا چہرہ انور کا رنگ زرد پڑا ہوا ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا لیا، پھر آپ کے رضائی والد نے آپ کو سینے سے لگایا اور آپ سے وجہ دریافت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ میں اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ اس وادی میں موجود تھا کہ اچانک میری نظر 3 لوگوں پر پڑی، جن میں سے ایک کے ہاتھ میں سونے کا تشت تھا جو برف سے بھرا ہوا تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک کے ہاتھ میں چاندی کا آفتابہ تھا اور دوسرے کے ہاتھ میں سبز ورجت کا لگن تھا جو برف سے لبریز تھا۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھیوں کے درمیان سے پکڑا، میرے سارے ساتھی اپنے محلے کی جانب بھاگ اٹھے۔ اس کے بعد ان تینوں میں سے ایک نے مجھے زمین پر لٹایا
اور ایک نے میرے سینے کو جوڑوں کے پاس سے ناف تک چیرا۔ مجھے کسی قسم کا درد محسوس نہ ہوا۔ اس کے بعد پیٹ کی رگوں کو نکالا اور اس برف سے اسے خوب اچھی طرح غسل دیا، پھر اسے اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ میں کھڑا ہو گیا۔ دوسرے شخص نے کہا اب تم ہٹ جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھوں کو میرے جوک میں ڈال کر میرا دل نکال دیا۔ پھر اس نے میرے دل کو چیرا اور اس سے سیاہ لوتھڑا نکالا۔ ایک روایت یہ ہے کہ اس شخص نے سیاہ نقطہ نکالا اور اسے پھینک دیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے جو میں نے نکال دیا ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے دائیں طرف اور بائیں طرف کچھ اشارہ کیا جس سے وہ کوئی چیز مانگ رہا ہے۔ انہوں نے ایک انگوٹھی نکالی جس کی نورانیت سے آنکھیں حیران ہو جاتی۔ اس کے بعد اس انگوٹھی سے میرے دل پر مہر لگا دی۔ میرا دل نور سے لبریز ہو گیا۔ وہ نور نبوت اور حکمت تھی۔ اس کے بعد دل کو اپنی جگہ پر رکھ دیا گیا تو میں اس کی سردی اور خوشی کو عرصہ دراز تک محسوس کرتا رہا۔ ناظرین، شق صدر کا یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک میں 4 مرتبہ پیش آیا۔ پہلی مرتبہ آپ کے بچپن میں پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کی پرورش میں تھے اور اس وقت آپ کی عمر مبارک 4 سال کے قریب تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بہن بھائیوں میں سے حضرت شیمہ بنت حارث کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی۔ وہ آپ کو بچپن میں لوریاں دیا کرتی تھی۔ آپ کا بچپن جن جن لوگوں نے دیکھا وہ سب اس پر شاہد ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی جھوٹ بولا نہ تھا، نہ مذاق کیا اور نہ ہی مانگ کر کھایا، بلکہ جو کچھ کھانے کو دیا جاتا ہے وہ کھا لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کھانے والی چیزوں میں کوئی نقص یا عیب نہیں نکالا تھا۔ حضرت ام ایمن بیان کرتی ہیں کہ میں نے کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھوک اور پیاس کی شکایت کرتے نہیں دیکھا۔ جب صبح ہوتی تو ایک پیالہ زمزم کا نوش فرماتے اور شام تک کوئی طلب محسوس نہ فرماتے۔ اکثر یہ ہوتا کہ دوپہر کے وقت کھانے کے لیے عرض کیا جاتا تو فرماتے مجھے کھانے کی رغبت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹی عمر سے ہی امین اور صادق لقب سے مشہور ہو گئے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے اور ہر وقت سچ بولتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں جلوہ افروز رہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کے نور سے میرا گھر ہمیشہ روشن رہا۔ جب بھی مجھے کوئی اندر جانے کی ضرورت ہوتی تو آپ کے نور سے ساری کوٹری روشن ہو جاتی اور جو چیز مجھے درکار ہوتی میں بڑی آسانی سے اسے تلاش کر لیتی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ مزید فرماتی ہیں کہ جب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں رونق افروز ہوئے تھے، مجھے کبھی بھی چراغ جلانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نور سے ہی سارا گھر روشن رہتا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے کہ چھوٹی عمر میں آپ سے کوئی ایسی حرکت نہ ہوئی جس سے دوسروں کی دل آزاری ہو۔ آپ کبھی دوسرے بچوں کی طرح گریہ زاری نہیں فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاند سے بہت زیادہ رغبت تھی۔ اکثر ان سے باتیں کرتے ہیں، کوئی غیبی ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھولا جھلاتا رہتا۔ بڑے ہوئے تو آپ بچوں کی طرح کھیل کود میں وقت ضائع نہیں کرتے تھے، خود بھی وہاں سے ہٹ جاتے اور انہیں بھی کھیلنے سے منع فرماتے۔ جب حلیمہ سعدیہ کے گھر میں رہنے کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہوئے تو دوسروں کو کھیلتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی ان کے ساتھ کھیل میں شریک نہ ہوئے، بلکہ الگ تھلگ ہو کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دوسرے بھائیوں کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھ رہے تھے تو انہوں نے آپ کو اپنے ساتھ گیم میں شریک کرنا چاہا، تو آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ ہم کھیل کود اور باتوں کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں چاند کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ کرتے تو چاند آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشاروں پر حرکت کرتا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہیں کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر میں بازار میں کاہنوں کے پاس جاتی تو وہ بھی آپ کو مار ڈالنے کی صدائیں بلند کرتے اور کہتے کہ اس بچے کو فوراً مار ڈالو ورنہ یہ بڑا ہو کر تمہارے ہم مذہبوں کو قتل کر دے گا، تمہارے بت توڑ ڈالے گا اور تم پر حکومت کرے گا۔ آپ مزید فرماتی ہیں کہ جب بھی ہمارے ہاں کسی جماعت کا گزر ہوتا تو میں ان کو آپ کے حالات بتاتی، وہ لوگ آپ کو فوراً مار ڈالنے کی ترغیب دیتے۔ جب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جانے لگے تو آپ کے رضائی بہن بھائیوں نے ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چٹان یا درخت کے پاس سے گزرتے ہیں تو درخت اور پتھروں سے عجیب سی آوازیں نکلتی ہیں۔
کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، یعنی اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ یہ آواز سن کر بچے بڑے حیران ہوئے اور واپس آ کر والدہ ماجدہ کو سارا ماجرا کہہ سنایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ جان گئیں کہ ان کا یہ رضائی بیٹا کوئی معمولی لڑکا، اس کی بہت زیادہ دیکھ بھال کیا کرو اور یہ خیال رکھو کہ انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اپنی ماں کی یہ بات سن کر بچے پہلے سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال رکھنے لگے اور آپ پر جان چھڑکنے لگے۔ حضرت حلیمہ بیان فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے دن اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے تشریف لے گئے تو ہم لوگ اس شام کو ان کے انتظار میں باہر نکل کر کھڑے ہو گئے۔ ہم نے دیکھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ رہے تھے تو ان کے نور کی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی اور بکریاں ان کے مبارک قدموں سے لپٹی ہوئی چلی آ رہی تھی۔ میں نے اپنے لڑکے سے دریافت کیا کہ اے میرے پیارے بیٹے، آج تم نے اپنے بھائی محمد کا کیا حال دیکھا؟ اس کے جواب میں میرے بیٹے نے کہا کہ آج ہم نے ایک عجیب و غریب بات دیکھی کہ ہماری اس بھائی کے سامنے جب بھی کوئی پتھر، پہاڑ اور جنگل کے جو بھی جانور سامنے آتے، یہ سب بلند آواز سے کہہ دیتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور جہاں بھی آپ کے قدم مبارک پڑتے وہاں فوراً سبزہ نمودار ہو جاتا۔ جب ہم بکریوں کو پانی پلانے کے لیے کنویں کے پاس لے گئے تو ہم نے دیکھا کہ کنویں کا پانی جوش مار کر فوراً بھر گیا۔ ہمیں جنگل میں ایک خونخوار شیر بھی ملا جس نے ہم پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، تو اچانک اس کی نظر ہمارے بھائی پر پڑ گئی تو وہ فوراً ہی آپ کے قدموں پر لیٹ گیا اور کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ناظرین، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 4 سال کے قریب ہو گئی تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی والدہ اور دادا کے پاس لوٹانے کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئی۔ جب آپ مکہ کے کرب و جوار کے قریب پہنچتی ہیں تو انہوں نے آپ کو ایک جگہ بٹھا دیا اور خود قضائے حاجت کے لیے چلی گئی۔ جب وہ واپس آئیں تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں موجود نہ پایا جہاں پر وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ اس پر وہ بہت گھبرا گئی اور انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ لوگوں سے کہا کہ یہاں میرا بچہ تھا۔ لوگوں نے پوچھا کون سا بچہ؟ اس پر حلیمہ سعدیہ فرمانے لگی وہی بچہ جو میرے ساتھ تھا، جس کا نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہے، جو میرا سرمایہ اور جان تھا۔ میں اس کو اس کی والدہ کے پاس لوٹانے کے لیے آئی تھی۔ وہ ابھی تو یہیں پر تھا، اگر وہ مجھے نہ ملا تو میں اپنے آپ کو پہاڑ کی چوٹی سے گرا دوں گی۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادھر ادھر تلاش کرتی رہی۔ کافی دیر تک تلاش کرنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ مل سکے تو وہ نا امید ہو گئی اور محمد محمد پکارنے لگی۔ اتنے میں ایک بوڑھا شخص لاٹھی ٹیکتا ہوا حضرت حلیمہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حلیمہ کیا بات ہے، کیوں نالہ فریاد کر رہی ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ میں نے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کو ایک مدت تک دودھ پلایا ہے، اب میں انہیں لے کر ان کی والدہ اور دادا کے سپرد کرنے آئی تھی، لیکن مجھ سے وہ گم ہو گیا ہے۔ اس بوڑھے شخص نے کہا کہ رونا دھونا بند کرو اور غم نہ کھاؤ، میں تمہیں اس کی رہنمائی کرتا ہوں جہاں وہ موجود ہوں گے، اگر اس نے چاہا تو ممکن ہے تمہیں ان تک پہنچا دیں گے۔ میں نے اس بوڑھے شخص سے کہا کہ میری جان تم پر قربان، وہ کون ہے؟ بوڑھے نے کہا کہ وہ بڑا بت ہے، اس کا نام حبل ہے، وہ بڑا مرتبے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ تمہارا فرزند کہاں ہے، اس سے جا کر معلوم کر لو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ ڈرتی رہیں کہ جب سردار عبد المطلب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گمشدگی کا پتہ چلے گا تو وہ بہت ناراض ہوں گے۔ آخر کار حضرت حلیمہ عبد المطلب کے پاس پہنچتی ہیں تو انہوں نے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا چہرہ دیکھ کر فرمایا کہ کیا بات ہے، تم مجھے پریشان دکھائی دے رہی ہو اور محمد تمہارے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ حضرت حلیمہ کہنے لگیں کہ اے ابو الحارث، میں محمد کو خوب اچھی طرح لا رہی تھی۔ جب میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئی تو میں انہیں بٹھا کر قضائے حاجت میں چلی گئی۔ واپسی پر آئی تو وہ غائب تھے۔ ان کی جستجو اور تلاش میں بہت سرگرداں رہی مگر کوئی خبر نہ پا سکی۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب کو صفا پر تشریف لے گئے اور قریش کو آواز دی کہ اہل غالب میرے پاس آ جاؤ۔ جب تمام قریشی جمع ہو گئے تو قریش نے کہا کہ اے عبد المطلب تمہیں کیا مسئلہ درپیش ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرا فرزند محمد غائب ہو گیا ہے، تم میرے ساتھ ڈھونڈنے کے لیے چلو۔ قریش کے لوگوں نے کہا کہ آپ تشریف رکھیں، ہم آپ کے بیٹے کو جنگلوں، پہاڑوں اور صحراؤں میں تلاش کریں گے۔
قریش کے پرجوش نوجوانوں نے قسمیں کھائیں کہ جب تک ہم آپ کے بیٹے محمد کو تلاش نہیں کرتے اس وقت تک کھانا نہیں کھائیں گے۔ تمام لوگ ڈھونڈتے رہے مگر ناکام ہو گئے۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں پر بھی نہ ملے تو سردار عبد المطلب مسجد حرام میں داخل ہوئے اور خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ پہلے تو طواف کیا، پھر بارگاہ الہی میں التجا کی کہ اے میرے پروردگار، میرے پیارے رب، میرے محمد کو مجھ پر لوٹا دے اور مجھ پر اتنا خصوصی کرم فرمانا۔ سردار عبد المطلب کو غیب سے آواز آئی کہ اے لوگوں، غم نہ کھاؤ کیونکہ محمد کا محافظ خدا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی حفاظت سے کبھی بھی دور نہیں فرمائے گا۔ وہاں پر غیب سے حضرت عبد المطلب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی کی اطلاع دی گئی کہ ایک شجر یمن کے نیچے آپ تشریف فرما ہیں۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب وادی تہامہ کی جانب چل پڑے۔ راستے میں ورقہ بن نوفل ان کے سامنے آئے، وہ بھی ساتھ چل پڑے۔ جب یہ حضرات وادی تہامہ پہنچے تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے درخت کے نیچے تشریف فرما ہیں اور اس کے پتے چن رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا کہ فرزند تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میری جان تم پر قربان، میں تمہارا دادا عبد المطلب ہوں۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے حضور کو سواری پر اپنے آگے بٹھایا اور خوش ہو کر مکہ تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملنے پر حضرت عبد المطلب نے بہت سا سونا اور اونٹ صدقے میں دے دیے اور آپ کے ملنے کی خوشی میں بکریاں اور گائے ذبح کر کے اہل قریش کی ضیافت کی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے جو حضرت عبد المطلب سے واپسی کی اجازت مانگی تو حضرت عبد المطلب نے خوش ہو کر حضرت حلیمہ سعدیہ کو بہت سارے نام و اکرام سے نوازا اور حضرت حلیمہ سعدیہ خوش ہو کر اپنے قبیلے کی طرف چل پڑی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی والدہ اور ان کے دادا کے حوالے کرنے کے بعد حالات بیان کرتی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سے فراغت ہونے کے بعد بھی ہمیشہ خوشحال رہی۔ میں ان نعمتوں کو بیان نہیں کر سکتی جو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمات کے صلے میں ملی ہیں۔ جب حضرت حلیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ کے پاس چھوڑ کر واپس اپنے علاقے کی طرف روانہ ہوئی تو ایمن نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی۔ ایمن حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی لانڈی تھی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراث میں ملی تھی۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت رکھتی تھی اور دن رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاری کرتی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت حلیمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر گئیں تو انہی دنوں میں ایک کاہن مکہ مکرمہ میں آیا۔ اس کاہن نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ قریش کے گروہ سے کہنے لگے کہ اے قریش، اس بچے کو قتل کر دو، یہ تمہارے اندر تفریق پیدا کر دے گا۔ یہ سن کر آپ کے دادا آپ کو فوراً وہاں سے لے کر چل دیے۔ یہ تمام تر باتیں اور پیش گوئیاں سن کر مکہ کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈرنے لگے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 6 سال کی ہو گئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ آپ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ آپ کے ننیال بنو عدی بن نجار میں رشتہ داروں کی ملاقات اور اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کی باندی ایمن بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ موجود تھی۔ وہاں پر سیدنا آمنہ نے تقریباً 1 ماہ قیام کیا اور وہاں سے واپسی پر ابوا نامی گاؤں میں حضرت بی بی آمنہ بیمار ہو گئی۔ یہ مختصر سا قافلہ وہیں پر رک گیا۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے سرہانے بیٹھ گئے۔ ماں نے جلیل القدر بیٹے کو جی بھر کر دیکھا اور چند اشعار پڑھے جس کا ترجمہ کچھ یوں تھا کہ اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ تجھ پہ برکت دے، تو اس شخص کا فرزند ہے جس کی جان کا بدلہ 100 قیمتی اونٹ ہے۔ اے میرے نور نظر، میں نے تیری نبوت کا جو خواب دیکھا ہے اگر وہ سچا ہے تو یقیناً آپ پوری کائنات کے لیے مبعوث فرمائے گئے ہیں۔ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اللہ تعالیٰ نے تجھے بتوں سے دور رکھا، وہ تیرے باپ ابراہیم کے دین پر بنا دیا، تو حق کو باطل سے جدا کرنے کے لیے آیا ہے۔ پھر بیٹے کو تسلی دی، فرمانے لگی کہ ایک دن ہر جاندار شے نے مر جانا ہے، ہر نئی شے کی قسمت میں پرانا ہونا لکھا ہے، ہر ایک کی منزل فنا ہے۔ میں مر جاؤں گی لیکن میرا ذکر باقی رہے گا، اس لیے کہ میں نے خیر عظیم کا بطور نشانی چھوڑا ہے۔ میں نے ایک طیب و طاہر کو جنم دیا ہے۔ حضرت بی بی آمنہ ابوا نامی گاؤں میں وفات پا گئی اور وہیں پر مدفون کی گئی۔
حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر سے والد ماجد کا سایہ تو ولادت سے پہلے ہی اٹھ چکا تھا، اب والدہ ماجدہ کی آغوش شفقت سے بھی محروم ہو گئے۔ حضرت بی بی آمنہ کی وفات کے بعد حضرت ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ آ گئیں اور حضور کو ان کے دادا عبد المطلب کے سپرد کر دیا گیا۔ دادا نے آپ کو اپنی آغوش کی تربیت میں لے لیا۔ جس سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری آپ کے دادا نے اٹھا لی، اسی سال آپ شدید قسم کے آشوب چشم میں مبتلا ہو گئے۔ جناب عبد المطلب نے آپ کا بڑا علاج کروایا مگر کچھ خاص افاقہ نہ ہوا۔ ایک عیسائی خانقاہ کے راہب جو اوقاس میں رہتے تھے ان کو دکھایا لیکن کوئی فرق نہ آیا۔ مختلف روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سردار عبد المطلب کو بڑا یقین تھا کہ میرا پوتا بڑا نام پانے والا ہے۔ اسی زمانے میں ایک جماعت سردار مکہ سے ملنے آئی۔ یہ لوگ کھوجی اور کیفہ شناس تھے۔ انہوں نے آپ کا نقش بار دیکھا تو حضرت ابراہیم کے نقش پاس سے مشابہ پایا۔ انہوں نے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ اس بچے کی خوب اچھی طرح سے حفاظت کریں۔ سردار عبد المطلب جب بھی خانہ کعبہ میں داخل ہوتے تو خانہ کعبہ کے سائے میں آپ کے لیے ایک خاص فرش بچھایا جاتا تھا۔ کسی کی اتنی جرت نہ تھی کہ وہ اس پر قدم رکھ سکیں گے، حتیٰ کہ عبد المطلب کی اولاد بھی اس مسند پر قدم نہ رکھتی بلکہ اس فرش کے ارد گرد کنارے پر بیٹھ جاتی۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس وقت شعور کی منزل پر پہنچ چکے تھے، جب بھی وہاں تشریف لاتے تو بے تکلف مسلک پر بیٹھ جاتے۔ آپ کے چچا آپ کو وہاں سے اٹھانے کی کوشش کرتے تو عبد المطلب کمال شفقت سے یہ فرماتے کہ میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، خدا کی قسم اس کی شان بڑی نرالی ہے۔ پھر آپ کو بلا کر اپنے پاس بٹھاتے اور آپ کو دیکھ کر مسرور ہوتے۔ حضرت رقیہ بنت ابی صفی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کچھ عرصہ سے قریش میں بہت زیادہ قحط پڑ رہا تھا جس کی وجہ سے صف بندی میں مبتلا تھے۔ زمین پر گھاس نہیں اگتی تھی اور سارے جانور کمزور ہو رہے تھے۔ میں نے اس وقت خواب دیکھا اور اس خواب سے یہ آواز سنی جو یہ آ رہی تھی، اے قریش تم میں آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو چکے ہیں، ان کے نکلنے کا یہ وقت ہے، وہ تمہارے لیے زندگی اور شادابی لائیں گے۔ تم ایسے شخص کو دیکھو جو تم میں بزرگ، بلند قد اور خوشرو، لمبی پلکوں والا اور بلند حسب و نسب والا ہو۔ وہ اپنے بیٹے کو اور تم اپنے بیٹوں کو لے کر نکلو اور ہر ایک شخص خوشبو لگا کر خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد ابو قبیس پر جاؤ اور وہاں جا کر وہ شخص دعا کرے، تم سب اس کی دعا پر آمین کہو تو بارش ہو جائے گی اور تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ حضرت رقیہ فرماتی ہیں جب میں نے اپنا یہ خواب سب کو سنایا تو میرا خواب سن کر ہر شخص پکار اٹھا۔ جو نشانیاں آپ بتا رہی ہیں وہ ساری سردار عبد المطلب میں پائی جاتی ہیں۔ سب لوگوں نے خواب کے مطابق عمل کیا اور حضرت عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو در مبارک پر بٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی۔ راضی لکھتے ہیں کہ خدا کی قسم ابھی لوگ اس پہاڑ سے نیچے بھی نہ اترنے پائے تھے کہ ایک باطل بیت اللہ کی طرف سے اٹھا اور اتنا برسا کہ سب نالے بہہ نکلے۔ سب لوگوں نے مل کر کہا کہ سردار مبارک ہو۔ وہ بارش ہر جگہ ہوئی مگر دو شہروں کیس اور مضر میں نہ ہوئی۔ ان شہروں کے رہنے والے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم سردار عبد المطلب کے پاس تشریف لاتے ہیں اور ان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ سب لوگ مکہ مکرمہ میں آئے۔ عبد المطلب سے ملاقات کرنے کے بعد ان سے دعا کی درخواست کی۔ سردار عبد المطلب نے ان کی درخواست قبول کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کی باتیں سن لی ہیں اور اسے قبول کر لیا ہے۔ میں تمہارے ساتھ کل کا وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے علاقوں میں اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کل بارش ہوگی۔ جب صبح ہوئی تو سردار عبد المطلب وہاں پر تشریف لے گئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھے۔ حضرت عبد المطلب کے سوا دوسرے لوگ بھی اپنے بیٹوں کو لائے تھے۔ سردار عبد المطلب جب اپنی نشست پر بیٹھے اپنی گود میں اپنے پیارے پوتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور ان علاقوں میں بارش کے لیے دعا شروع کر دی۔ ابھی آپ فارغ بھی نہ ہوئے تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ عبد المطلب نے ان دونوں شہروں کے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں واپس اپنے علاقے میں چلے جاؤ کیونکہ وہاں بارش برسنا شروع ہو گئی ہے۔ جب وہ لوگ واپس اپنے علاقوں میں پہنچے تو وہاں پر بارش ہو رہی تھی۔ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار عبد المطلب کے زیر سایہ شفقت پا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں دکھنے لگی۔ ابن جوزی کے مطابق اس وقت آپ کی عمر مبارک 7 سال تھی۔ آنکھیں دکھنے پر مکہ مکرمہ میں علاج کروایا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔
لوگوں نے عبد المطلب کی خدمت میں عرض کیا کہ کیس کے قریب ایک راہب رہتا ہے، آپ ان سے اپنے پوتے کا علاج پوچھئے، وہ علاج چشم کے لیے بہت مشہور ہے۔ سردار عبد المطلب اپنے پوتے کو اپنی گود میں لے کر عکاس کی طرف چلے۔ شام کے وقت وہاں پر پہنچے لوگوں نے راہب کا پتہ دریافت کیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ 1 سال سے اپنے مکان میں بند ہے اور عبادت کر رہا ہے۔ جب حضرت عبد المطلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھائے ہوئے اس راہب کے مکان پر پہنچے تو آپ نے واقعی مکان کو بند پایا، لیکن کچھ وقت گزرا تھا کہ راہب گھبرایا ہوا باہر نکلا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ راہب حضرت عبد المطلب کو دیکھ کر ان کے پاس آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی غور سے دیکھنے لگا۔ کچھ دیر دیکھنے کے بعد سردار عبد المطلب سے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ یہ میرا یتیم پوتا ہے، اس بچے کی آنکھیں خراب ہو گئی ہیں۔ راہب نے تمام تر نشانیاں دیکھ کر کہا کہ یہ تو اللہ کا نبی ہوگا۔ راہب نے اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دہن مبارک نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اچھی ہو گئیں۔ ناظرین گرامی، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔